السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 یعنی 38 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فاما پس جب، یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت پر، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے نکل جانے کا حکم بحال رہنے دیا، بلکہ اسے مقرر بیان فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور یہی کچھ اقتضائے مشیت الہی تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے نتائج لازمی نہیں، جو بہرحال انسان کو بھگتنا پڑے، یہ ایک گمراہ کن نظریہ ہے۔ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا دینا کلیتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بھلائی پر انعام بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، وہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، اور چاہے تو کئی گنا زیادہ دے دے۔ اسی طرح وہ چاہے تو کسی کا گناہ معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے۔ وہ حکیم بھی ہے اور عادل بھی، لہٰذا ان صفات کے مطابق وہ سب کچھ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے سے نصارہ کے اس غلط عقیدہ کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس گناہ کے داغ کو بنی نوع انسان کے دامن سے دور کرنے کے لیے خدا کو اپنا اکلوتا بیٹا بھیج کر کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھانا پڑا۔